حصہ دوئم باب نمبر 1 نظم اختر شیرانی۔ اختر شیرانی کے متعلق ایک شاعر فرماتے ہیں: جس نے فضائے دھرتی پر پیار کے پھول کھلائے ہیں اور سلگتی آنکھوں کو روشن خواب دکھائے ہیں، جس نے سروں کے جادو سے ریت پر پھول اگائے ہیں، وہ روما کا شاعر ہے، وہی سراپا اختر ہے۔ اختر شیرانی پٹھانوں کے مشہور قبیلے شیرانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اردو ادب کے مشہور محقق حافظ محمود شیرانی کے گھر 1906 کو ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے۔ خاندانی ناموں کے وزن پر ان کا نام محمد داؤد خان رکھا گیا۔ اختر کی پرورش ناز و نیم میں ہوئی۔ 12 سال تک اختر کو گھر سے نکلنے کی آزادی نہ تھی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ فارسی کا علم انہوں نے صابر علی شاکر سے حاصل کیا اور انہی کی صحبت نے اختر کو شاعری کی طرف مائل کر دیا۔ محمود شیرانی جب نقل مکانی کر کے لاہور آئے تو یہاں اختر کی شاعری کو پھلنے پھولنے کے بھرپور مواقع میسر آئے اور شاعرانہ حیثیت سے ان کی شہرت گھر گھر پہنچ گئی۔ نیر واسطی ان کے متعلق یوں فرماتے ہیں: اختر کی شاعری ایک ایسے رنگین ماحول پر مبنی ہے جس میں ان کے شعر کو وہ تمام مواقع میسر آ گئے جنہوں نے صحیح معنوں میں ان کو اس دور کی رومانی شاعری کا پیغمبر بنا دیا۔ اختر شیرانی کی شاعری کا پس منظر: رومانیت زندگی کی ایک خاص طرح کی کیفیت کا نام ہے جس میں عقلیت سے زیادہ جذباتیت کے عناصر غالب ہوتے ہیں، بلکہ جذباتی کیفیات کا رنگ اس قدر شوخ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے عقلی کیفیات کا رنگ بھی مان بڑھ جاتا ہے۔ اس جذباتی رنگ کا تازیانہ جب قوت متخیلہ کے رہوار پر پڑتا ہے تو اس میں برق کی سی تیزی اور شاہین کوہستانی کی سی بلند پروازی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ سدرۃ المنتہا سے بھی بہت آگے نکل جاتا ہے اور شاعر بہت دور افق کے اس پار اپنی نئی دنیا آباد کر لیتا ہے۔ اس نئی دنیا میں آرام و سکون، مسرت، شادمانی، حسن و رعنائی، محبت و اغراض، وہ تمام نعمتیں میسر آتی ہیں جن سے وہ اس مادی دنیا میں محروم رہتا ہے۔ اختر شیرانی کے ہاں رومانوی خیالات و احساسات کا پیدا ہونا دراصل ان عوامل سماجی و معاشرتی اور سیاسی حالات و واقعات کے خلاف رد عمل ہے جن میں وہ زندگی کے دن کاٹ رہے تھے۔ اگر ان عوامل، حالات، واقعات کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اختر کا زمانہ عجب متشائم کا دور تھا، کیونکہ اس دور میں ایسے بے شمار دبستان اور ان کے مختلف نظریات مصنع شہود پر آئے جن کے لیے ہندوستان کے سیاسی پلیٹ فارم پر عرصہ دراز سے دھواں تقاریر ہوا کرتی تھیں۔ گاندھی جی سامراجی قوتوں سے ٹکر لینے کے منصوبے تیار کر رہے تھے۔ قائد اعظم برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی آزادی اور پاکستان کی تعمیر و تشکیل میں مصروف تھے۔ مذہبی اور اصلاحی تحریکیں جوبن پر تھیں، ان میں خاص کر علی گڑھ تحریک اور خواجہ حالی کی مدھم راگنی ہندوستان کے مسلمانوں کو خوب غفلت سے بیدار کر رہی تھی، اور وہ ماضی کے حسین مرغزاروں سے نکل کر حال کے پتھریلے راستوں کے مسافر بن گئے۔ انہی حالات میں اختر شیرانی کی شاعری پروان چڑھی۔ اختر کو پرانی اقدار کے ٹوٹنے اور نئی اقدار کی ترویج کا بھی پورا احساس ہے۔ وہ فرسودہ نظام سے بیزار ہیں، وہ ایسے ماحول کے آرزومند ہیں جہاں دختر مزدور کی آبرو کارخانہ دار کے پنجۂ ہوس سے محفوظ ہو، جہاں چلچلاتی دھوپ میں ہل چلانے والے کسان کو پیٹ بھر کر روٹی میسر ہو سکے، جہاں عشق کی بادشاہت، محبت کا قانون اور حسن کا سکہ رائج ہو، جہاں الفت کی سرسبز و شاداب وادیوں میں اخوت کے پھول کھلتے ہیں۔ اختر شیرانی کے نعمتوں میں شراب و شباب کے علاوہ سوز اور تڑپ ہے، کیونکہ یہ نغمے ان کی روح کی اتھاہ گہرائیوں سے جنم لیتے اور خون جگر سے پرورش پاتے ہیں، اس لیے ان کے کلام میں وہ تمام شعری محاسن موجود ہیں جو اعلیٰ و عمدہ شاعری کا طرز امتیاز ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری دراصل سنہرے خوابوں کے دلکش نغمات ہیں جن میں شعریت کے علاوہ موسیقیت، نغمگی، رومانیت اور فطرت پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی اپنی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ منٹو اپنی کتاب گنجے فرشتے میں اختر شیرانی کی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں: ان کی شاعری ہلکی پھلکی اور رومانی تھی۔ اختر شیرانی مجھے کالج کے لڑکوں کا شاعر معلوم ہوتا ہے، ایک خاص عمر کے نوجوانوں کا شاعر جن کے دل و دماغ میں ہر وقت رومان کی مکڑی مہین جالے بنتی رہتی ہے۔
اختر شیرانی کی رومانیت۔ اختر شیرانی کے ہاں رومانیت احساس کی شدت، محبت، سماجی اور معاشرتی بندھنوں سے آزادی، تخیلی اور مثالی دنیا کی تعمیر، فطرت پرستی اور محبوبہ کے آغوش میں کھو جانے کی آرزو سے تشکیل پاتی ہے۔ وہ اپنی ایک نظم میرا موجودہ مشغلہ میں اپنی رومانیت کے ایک خاص جزو یعنی محبت کے بارے میں بآواز بلند یوں فرماتے ہیں: ادب سے جا کے کہنا اے صبا اس شوخ پر فن سے، ادب سے جا کے کہنا اے صبا اس شوخ پر فن سے، کہ روماں اور محبت مشغلہ ہے میرا بچپن سے۔ محبت کے لیے آیا ہوں میں دنیا کی محفل میں، محبت خون بن کر لہلہاتی ہے میرے دل میں۔ محبت ابتدا میری، محبت انتہا میری، محبت ہی سے قائم ہے بقا میری، فنا میری۔ ڈاکٹر محمد حسن اختر شیرانی کی رومانیت کے متعلق یوں رقم طراز ہیں: اختر یا رومانی شاعر ہیں یا کچھ بھی نہیں۔ نیر واسطی یوں فرماتے ہیں: مشرق میں رومانی شاعر کے 3 پیغمبر آئے ہیں، ایک امرا القیس اور دوسرا حافظ شیرازی اور تیسرا اختر شیرانی جس کی زبان حافظ کی تھی اور تخیل امرا القیس کا تھا۔ اختر شیرانی کا ہر شعر ان کی زندگی کے کسی نہ کسی واقعے سے متعلق ہے، انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کہی جو ان پر بیتی نہ ہو۔ چنانچہ ایک جگہ خود فرماتے ہیں: میرا ہر شعر ہے اختر میری زندہ تصویر، دیکھنے والوں نے ہر حال میں دیکھا ہے مجھے۔ اختر شیرانی نے غیر فطری رویوں کے خلاف خاموش احتجاج کرتے ہوئے اردو شاعری میں عورت کو واپس لانے میں نمایاں کردار ادا کیا اور اس کے لیے دو کردار بھی پیش کیے: سلمیٰ اور عذرا۔ اسی طرح کا ایک اور کردار ریحانہ کا بھی ہے۔ وہ اس ٹیلے پہ اکثر عاشقانہ گیت گاتی تھی، پرانے سرماؤں کے فسانے گنگناتی تھی۔ یہیں پہ منتظر میری وہ بے تابانہ رہتی تھی، یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی۔ سلمیٰ سے عشق۔ اختر نے اردو غزل کے نادیدہ محبوب کو کئی نام دیے، ان میں سے ایک کا نام سلمیٰ بھی ہے۔ ان کی رومانی شاعری کا مدار سلمیٰ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ بعض نقاد سلمیٰ کو محض ایک فرضی کردار خیال کرتے ہیں، لیکن بعض سلمیٰ کو حقیقی روح میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ سلمیٰ گجرات کے متمول اور ذی علم گھرانے کی لڑکی تھی جس سے اختر کو عشق ہو گیا تھا اور وہ باقاعدہ سلمیٰ سے ملتا تھا۔ ایک دن اختر کو سلمیٰ کی ایک تصویر ملی جس کو دیکھ کر انہوں نے یہ خوبصورت سانٹ لکھا: تو از سر تا پا ایک نکہت تنویر ہے سلمیٰ، شراب و شعر و موسیقی میں پنہاں تیری رنگت ہے، میرے خاموش دل میں موجزن تیری محبت ہے، بہار و خواب کا ہیکل تیری تصویر ہے سلمیٰ۔ اس رومانی شاعر نے بھری بزم میں اپنی محبوبہ کا تعارف کرایا اور اس سے اپنی محبت کا اعلان کیا۔ اس کے نزدیک سلمیٰ ایک ایسی حسین و جمیل دوشیزہ کا نام ہے جو انسانیت کے تمام جذبات و احساسات اور خصوصیات کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہے، جس کا حسن بے مثال، گفتگو لاجواب اور مرمری پیکر لاسانی ہے، اور کائنات کی تمام خوبصورتی اس کے حسن کی مرہون منت ہے۔ وہ اگر مسکراتی ہے تو ساری کائنات خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، وہ روتی ہے تو سارا جہان آنسو بہانے لگتا ہے، اگر وہ سوتی ہے تو ستارے کہکشاں تک محو خواب ہوتے ہیں، وہ بیدار ہوتی ہے تو پھول مسکرا کر اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، کلیاں چٹک کر مژدہ جاں فضا سناتی ہیں۔ وہ روتی ہے تو ساری کائنات آنسو بہاتی ہے، وہ ہنستی ہے تو فطرت بے خودی سے مسکراتی ہے، وہ سوتی ہے تو ساتواں آسماں کو نیند آتی ہے، وہ اٹھتی ہے تو کل خوابیدہ دنیا کو اٹھاتی ہے۔ اگرچہ اختر سلمیٰ کے ساتھ خلوت و جلوت میں ملے، لیکن انہوں نے اپنے عشق کو ہوا و ہوس سے آلودہ نہیں کیا۔ اختر و سلمیٰ کے حسن و محبت کا فسانہ حسن و عشق کی ایک سر تا سر پاکیزہ اور مقدس داستان ہے۔ سلمیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ اپنی محبت کی پاکیزگی کا اظہار یوں کرتے ہیں: قسم اس پاک بازی کی جو تھی باہم خیالوں میں، قسم اس بے نیازی کی جو تھی باہم سوالوں میں، فقط اتنا بتا دو کیا وہ راتیں پھر نہ آئیں گی، وہ راتیں وہ راتیں پھر نہ آئیں گی۔ پھر سلمیٰ کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے۔ یہ اختر کی زندگی کا ایک ایسا عظیم سانحہ تھا جس نے اختر کی بقیہ زندگی کو ماتم سلمیٰ بنا دیا۔ اگر مجھے نہ ملیں تم تمہارے سر کی قسم،
اگر مجھے نہ ملیں تمہارے سر کی قسم، میں اپنی ساری جوانی تباہ کر لوں گا۔ جو تم سے کر دیا محروم آسماں نے مجھے، میں اپنی زندگی صرف گناہ کر لوں گا۔ اس سلسلے میں سید وقار عظیم فرماتے ہیں، جب اختر شیرانی کا ذکر چھڑتا ہے تو بات گھوم پھر کر سلمیٰ کی گھنی زلفوں اور شبنمی آرزوؤں پر جا کر ٹھہرتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا سارا سکون ان کی زلفوں کے سائے میں، اور زندگی کی تمام تر خوشیاں ان کی آرزوؤں کی ہم نشینی میں ہے، ان کی آرزوؤں کی ہم نشینی میں ہے۔ لیکن ڈاکٹر سید اختر جعفری اختر شیرانی اور اس کی شاعری میں رقم دراز ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سلمیٰ کسی لڑکی کا نام نہیں تھا، اور نہ ہی اختر کو کسی ایسی لڑکی سے محبت تھی جس کا نام سلمیٰ ہو۔ یہ محض ایک فرضی نام ہے جو عربی شاعری سے مستعار ہے، مگر یہ اختر کا بہت کمال ہے کہ انہوں نے اس فرضی نام کو ایسے خوبصورت انداز سے نسوانی پیکر میں ڈھالا ہے کہ وہ ایک سچ مچ گوشت پوست کی جیتی جاگتی حسین دوشیزہ بن گئی ہے۔ بہرحال نکات جو بھی کہیں، حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اختر کی زندگی سلمیٰ کے بغیر نامکمل تھی، بالکل اسی طرح اختر کی رومانی شاعری کے بدن میں سلمیٰ کا نام دل بن کر دھڑکتا ہے، اور جس کی تمام دھڑکنیں سلمیٰ کی یادوں اور ان کی صحبت میں گزارے حسین لمحات وصل سے پر ہیں۔ نون میم راشد فرماتے ہیں، سلمیٰ یوں سمجھ لیجئے ایک آئیڈیل ایک نصب العین تھا جس تک اختر پہنچنا چاہتے تھے، اور شاید اب بھی ان کا دل اس ذوق سے محروم نہیں ہوا۔ بہار بیتنے والی ہے، آ بھی جا سلمیٰ، چمن کی گود میں آ کر سما بھی جا سلمیٰ، کلی کلی میں بہاریں بسا بھی جا سلمیٰ، مجھے جنون کا سبق پھر پڑھا بھی جا سلمیٰ، بہار بیتنے والی ہے، آ بھی جا سلمیٰ۔ موسیقیت اور غنائیت۔ اختر شیرانی کی شاعری کی روح رواں اور بنیادی خصوصیت ان کی موسیقیت اور غنائیت ہے، اور یہ غنائیت صرف انہی سے مخصوص ہے اور انہی کا حصہ ہے۔ اس موسیقیت اور غنائیت سے ان کی شاعری کو الگ کر کے دیکھنا گویا گوشت سے ناخن کا جدا کرنا ہے۔ ان کی شاعری میں موسیقی کا شدید طوفان امڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس طوفان میں اس قدر جوش اور روانی ہے کہ قاری کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، اور اس کے دل و روح کے دامن کو مسرت کے پھولوں سے بھر دیتا ہے۔ انہیں اچھی طرح علم ہے کہ کس حرف کے استعمال سے موسیقیت پیدا ہو سکتی ہے، چنانچہ وہ موقع و محل کے مطابق ویسے ہی الفاظ اشعار میں سموتے ہیں۔ اس لیے ان کے یہ الفاظ لڑی میں پیروئے ہوئے ان موتیوں کی مانند ہیں جن میں چمک اور کشش دونوں موجود ہوں۔ دوران خرابہ زار میں ہے ایک شاعر نوجوان کی تربت، یا وادی نوبہار میں ہے ایک نکہت رائگاں کی تربت۔ شاعر کو مگر خبر نہیں کچھ، وہ تیرا نصیب سو رہا ہے، اس پر نہیں حال کا اثر کچھ، جاگا تھا غریب سو رہا ہے۔ اختر کی شاعری دراصل سنہرے خوابوں کے دلکش نغمات ہیں، جن میں شعریت کے علاوہ موسیقیت اور غنائیت غائب درجے تک موجود ہیں۔ اس غنائیت، نغمگی اور شعریت کے حسین و جمیل امتزاج کا نام اختر شیرانی کی شاعری ہے۔ جہاں رنگین بہشتیں کھیلتی ہیں سبزہ زاروں میں، جہاں حوروں کی زلفیں جھومتی ہیں شاخساروں میں، جہاں پریوں کے نغمے گونجتے ہیں کوہساروں میں، جوانی کی بہاریں تیرتی ہیں آبشاروں میں، میری سلمیٰ مجھے لے چل تو ان رنگین بہاروں میں۔ اختر شاعری میں موسیقی پیدا کرنے کے لیے گاتی بجاتی بحریں، مترنم قوالی اور دیفیں بھی استعمال کرتے ہیں اور ردیفیں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایسی ردیفوں اور بحروں سے شاعری میں موسیقی کے علاوہ بے پناہ روانی اور بلا کا حسن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ تیری آنکھوں کا چھلکتا ہوا کیف، جیسے مستی میں الٹ دے کوئی پیمانے چند، بجلیاں کالی گھٹاؤں میں ہیں یوں آوارہ، جیسے کوہسار پہ رقصاں ہوں پری خانے چند۔ کنیز فاطمہ ان کی موسیقانہ اشعار کی تعریف ان الفاظ میں کرتی ہیں، ہندوستان کے گوشے گوشے میں اس اختر تابندہ کی پرکیف ضیاء باری اپنی مست اور خنک کرنوں سے قلوب کو مسخر اور دل کی تاریک گہرائیوں کو روشن کر چکی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم
اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ اختر شیرانی نے صنائع بدائع کے تجربے بھی کیے ہیں اور حیت کے بھی، ان کے ہاں تکرار لفظی بھی ہیں اور کافیوں ردیفوں کے تجربات بھی۔ حیت میں انہوں نے ترجیع بند، مثلث، مربع، مخمس، مسدس سے بھی کام لیا اور بعض جگہ ان میں توڑ پھوڑ کر کے نئے تجربات بھی کیے ہیں۔ فطرت پرستی۔ رومانی شاعر عموماً فطرت پرست ہوتے ہیں۔ وہ مناظر قدرت کو دیکھ کر اس دنیا کی آلائشوں اور ہنگامہ خیزوں سے صرف نظر کے تخیل کی بلند پروازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اختر شیرانی کی رومانیت میں بھی فطرت کو بڑا عمل دخل حاصل ہے۔ وہ فطرت کی صناعی میں تصرف سے باز نہیں رہتے اور مناظر قدرت میں اپنے معجز رقم قلم کے ذریعے رنگ آمیزی کرتے ہیں۔ ان کے رنگ بڑے شوخ ہیں۔ ان کے پھولوں کی پریاں ہمیشہ عودے نیلے اور پیلے پیرہنوں میں ملبوس نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے تخیل سے فطرت کے حسن کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ تشبیہ و استعارہ سے کام لیتے ہیں۔ یہ تشبیہیں اور استعارے بھی رومانیت سے معمور ہوتے ہیں۔ بنگال کی ایک شام کو اختر کے قلم نے اس طرح رعنائیاں عطا کی ہیں: گنگناتی ہوئی، ہنستی ہوئی، اٹھلاتی ہوئی، شام بنگال اٹھی زلفوں کو لہراتی ہوئی، چشم میگوں میں لیے خواب زلیخا کے ہجوم، چاک دامانی یوسف کی قسم کھاتی ہوئی، بھر کے دامن میں حسینوں کا لہکتا ہوا نور، قصہ طور کو ہر گام پہ دہراتی ہوئی، سارے غم بھول کے اس عالم سرمستی میں، قہقہہ بن کے ہر ایک ہونٹ پر لہراتی ہوئی۔ اختر کی منظر نگاری میں جوش کی طرح مثالیت پسندی کی جھلک نمایاں ہے۔ وہ حسین مناظر دیکھ کر ان سے نہ صرف لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ اپنے حسن کار تخیل کی مدد سے منظر کو حسین تر بناتے ہیں۔ وہ ایک مصور ہیں جس کے نگار خانے میں مناظر قدرت کے حسین مرقعے آویزاں ہیں، اور وہ ایک ماہر بت تراش ہیں جو اجسام ہی کو نہیں حسیات و کیفیات کو بھی مجسم کر دیتے ہیں۔ اختر کی یہ مرقع نگاری اور بت تراشی ان کے کلام میں جگہ جگہ اپنی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ ان کا انداز اس قدر دل آویز اور اتنا فطری ہے کہ مناظر سے لطف اندوزی میں ہم ان کے مشرب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اختر اورینوی فرماتے ہیں: اختر کیٹس کی طرح الفاظ سے بتگری بھی کرتا ہے۔ اس مجسم تصویر کشی کنکریٹ امیجری میں اختر کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اس کے صنم کدہ شعر میں بہت ہی حسین و جمیل نقوش ہوتے ہیں۔ اس کے بنائے ہوئے اصنام زندگی سے بحریاب نظر آتے ہیں۔ روح پہلی چاندنی نے رات کو کھلی چھت پر ادا سے سوئے ہوئے بار بار دیکھا ہے۔ سنہری دھوپ کی کرنوں نے بام پر تم کو بکھیرے گیسوئے مشکِ بہار دیکھا ہے۔ سنہرے پانی میں چاندی سے پاؤں لٹکائے شفق نے تم کو سرِ جوئے بار دیکھا ہے۔
اختر محض فطرت نگار ہی نہیں بلکہ بہت بڑے فطرت پرست بھی ہیں، اور اس فطرت پرستی میں ان کا خلوص ہمت اور شوق شامل ہے۔ وہ فطرت سے والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک فطرت کسی جامد یا ساکن کیفیت کا نام نہیں بلکہ فطرت جمال و زیدانی اور حسن و رعنائی کے دلچسپ امتزاج کا نام ہے، جس میں ہمہ وقت زندگی کی لہریں موجزن ہیں۔ ان کی نظمیں وادی گنگا کی ایک رات، انتظار اور نور جہاں وغیرہ میں مناظر فطرت کے دلکش ترانے ہیں۔ ڈاکٹر سید اختر جعفری فرماتے ہیں، فطرت نگاری یا فطرت پرستی ان کی رومانی شاعری میں اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ ان کی شاعری کو اس سے الگ کر کے دیکھنا ہی ناممکن ہے۔ فطرت کا یہ جمالیاتی ذوق قدم قدم پر ان کا دامن دل کھینچتا ہے اور ان کی نگاہیں از خود اس طرف اٹھ جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ تو وہ فطرت کی رنگینیوں میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے گرد و پیش کا مطلق احساس تک نہیں رہتا۔ حسن پرستی۔ اختر شیرانی کی حسن پرستی کے متعلق ڈاکٹر یونس حسنی کا کہنا ہے کہ اختر ایک مخلص اور جذباتی انسان تھے۔ انہیں عقل و خرد کے بکھیڑوں سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ سوچنے کے لیے بھی دماغ کے بجائے دل سے کام لیتے تھے۔ ان کی اس جذباتیت کو ان کی حسن پسندی نے اور جلا دی ہے۔ حسن پرستی ان کا شعر ہے۔ ان کا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا۔ اختر خود کہتے ہیں، ادب سے جا کے کہنا اے صبا اس شوخ پرفن سے، کہ روما اور محبت مشغلہ ہے میرا بچپن سے۔ حسن کی تلاش اور اس کے لیے بے چینی اختر کو فردوس ارضی کی سیر کرواتی ہے۔ ان کی حسن آفرین نگاہ جہاں پڑ جاتی ہے حسن و رعنائی کے جہاں آباد کر لیتی ہے۔ فطرت کے مینار پر وہ نظر ڈالتے ہیں اور پھر ان کو اپنی نگاہ کی رنگینیوں سے لالہدار کر دیتے ہیں۔ انہیں فطرت میں ہر طرف حسن ہی حسن نظر آتا ہے، چاہے کوئی سنہرے پانی میں پاؤں لٹکائے سرِ جوئے یار بیٹھا ہو، یا جنگل میں کوئی جوگن گا رہی ہو، یا گاؤں کی معصوم فضا میں پہاڑیاں پنگھٹ پر پانی بھر رہی ہوں، یا علی الصبح کے گاؤں کے مکانوں سے چکی کی صدائیں آ رہی ہوں، ان سب چیزوں میں ان کے لیے حسن ہے۔ جنگل کا یہ منظر ملاحظہ ہو جس میں اختر نے اپنے تخیل سے سنسان جنگل میں کس قدر دلکشی پیدا کر دی ہے۔ فرش زمردیں پر کچھ پھول سو رہے ہیں، نغمے کی پرکی جنبش جن کو جگا رہی ہے۔ جنگل مہک رہا ہے، کلیاں چٹک رہی ہیں، ہر تان میں الہی کیا گل کھلا رہی ہیں۔ وادی میں موجزن ہے نغموں کا کیف لرزاں، ہر پھول ہر کلی پر مستی سی چھا رہی ہے۔ ایک نہر بہہ رہی ہے تھوڑے سے فاصلے پر، گاتی ہوئی جو اپنی منزل کو جا رہی ہے۔ دیکھو وہ کوئی جوگن جنگل میں گا رہی ہے۔ حسن کی تلاش میں اختر کبھی کبھی وڈزورتھ کے بہت قریب دکھائی دیتے ہیں۔ وڈزورتھ کی نظم سولیٹری ریپر کے اختتامی اشعار اور اختر کی جوگن کے اکثر اشعار میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ دنیا کی یہ زندگی اختر کے نزدیک ایک لمحہ غنیمت ہے، ایک مہلت ہے، اور اس میں اگر کوئی چیز انہیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے تو وہ حسن ہے۔ ان کا حسن آفرین تصور ان کو ایسی دنیاؤں کی سیر کراتا ہے کہ پھر اس کے بعد ان کے نزدیک جنت کی بھی کوئی وقت نہیں رہتی، بلکہ اس دنیائے آب و گل کو اس کا تخیل جنت بنا لیتے ہیں۔ نظم سنا ہے میری سلمیٰ رات کو آئے گی وادی میں کا یہ آخری بند ملاحظہ ہو، تمنا و حیا کی کشمکش کیوں کر مٹاؤں گا میں، اس کے یاسمیں پیکر کو کیسے گدگداؤں گا، اور اس کے لعل و لب سے کس طرح رنگت چراؤں گا، وہ پھولوں اور ستاروں میں سے بھی شرمائے گی وادی میں، سنا ہے میری سلمیٰ رات کو آئے گی وادی میں۔ تصور عشق۔ اختر کا تصور عشق افلاطونیت لیے ہوئے ہے، جس میں فطرت انسانی اور تقاضاہائے شباب کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ عشق تخیلی عیش کوشی، ذہنی نشاط اور آرزوئے وصال بن کر رہ گیا ہے۔ وہ سلمیٰ کے لعل و لب سے کچھ چرانے کے خواہاں ضرور ہے، مگر یہ خواہش کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی،
کیونکہ انہیں جرأت اظہار نہیں۔ عشق و محبت میں وہ روایتوں کے پاسدار ہیں، وہ محبت کے قرینوں اور ان کو برتنے کے انداز سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ ایک عاشق ہیں اور جو محبوبہ کے جسم کو اس طرح چھوتا ہے جیسے رنگ و بو کی لہروں کو نسیم سحر کے جھونکے چھوتے ہیں۔ بھری محفل میں چلانا ان کے نزدیک عشق کو رسوا کرنا ہے۔ اپنی تمام جذباتیت، شدت احساس اور بے چینی اور بے قراری کے باوجود وہ اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ کہیں عشق رسوا نہ ہو جائے۔ عشق خدا را دیکھ کہیں وہ شوق حظی بدنام نہ ہو، وہ ماہ لقا بدنام نہ ہو، وہ زہرہ جبیں بدنام نہ ہو، ناموس کا اس کے پاس رہے وہ پردہ نشیں بدنام نہ ہو، اس پردہ نشیں کو یاد نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ اختر کے کلام میں عشق کے فطری اور بے باک اظہار نے ان کی شاعری کو زندگی سے قریب تر کر دیا ہے۔ وہ نوجوانوں کے محبوب شاعر ہیں کیونکہ اختر کے دل کی دھڑکنیں انہیں اپنے سینوں میں سنائی دیتی ہیں۔ اختر کے معاملات عشق ان کے اپنے رموز محبت کی تعبیر و تشریح ہیں۔ اختر کے عشق میں وہ متانت اور ٹھہراؤ نہیں جو عشق کی کسک بن کر شخصیت کا لازمی جزو بن جاتا ہے۔ ان کے ہاتھوں ایک تندر و دھارا ہے جو اپنی ضد میں آنے والے خس و خاشاک کو بہا لیے جا رہا ہے۔ انہیں کسی چیز کی فکر نہیں، تھوڑی دیر کے لیے تو وہ مذہبی، سماجی اور روایتی بندھنیں بھی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں جن کا اختر کو بڑا پاس ہے۔ ابتدائے عشق میں کسی کے لیے جان کی بازی لگا دینے کا شوق ان کے دل میں کروٹیں لیتا ہے۔ محبوبہ کے زانوں پر سر رکھ کر ابدی نیند سو جانے کے حسین خواب ہیں۔ اختر کا عشق ان تمام جذبات کا آئینہ دار ہے۔ وہ سلمیٰ کی تصویر کو سینے سے لگا کر مر جانے کے آرزومند ہیں۔ اس کے ایک اشارے پر آسمان سے تارے توڑ کر لانے کو بھی تیار ہیں۔ الہی موت کے کیا کیا مزے نہ لیتے ہم، کسی کے زانوں پہ سر رکھ کے جان دیتے ہم، اور اپنے غم میں انہیں سوگوار کر لیتے۔ ان کا عشق چونکہ انسانی عشق ہے اس لیے اس کے مطالبات بھی انسانی ہیں۔ جسم کی طلب ان کے لیے ناگزیر ہے۔ اختر اپنی محبوباؤں کے سراپے اور ان کے خدوخال کو جس طرح بیان کرتے ہیں اس سے ان کی لذت پسندی کا پتہ چلتا ہے۔ میرے آغوش میں ہوگا وہ جسم مرمری اس کا، وہ اس کی کاکلی مشکیں، وہ روئے نازنیں اس کا، وہ رخسار حسیں اس کے، وہ حسن یاسمین اس کا، وہ جس سے شوق کی دنیا کو مہکائے گی وادی میں، سنا ہے میری سلمیٰ رات کو آئے گی وادی میں۔ ڈاکٹر یونس حسنی فرماتے ہیں جہاں تک ان کے عشق کا تعلق ہے وہ حقیقتاً بڑا حجاب آلود ہے۔ اظہار کی جرأت میں بھی کئی دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے اور جب کرتے بھی ہیں تو ان سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں، کیا غضب ہے کہ غم ہجر سنا بھی نہ سکیں، سینے کا زخم دکھائیں تو دکھا بھی نہ سکیں۔ اختر کا تصور عشق کس قدر افلاطونی ہے۔ ان کے ہاں پائے جانے والے ابہام نے انہیں ایک ایسی ماورائیت عطا کی ہے کہ جو ہر رومانی شاعر کا خاصہ ہوتی ہے۔ اختر اس ماورائی دھند میں کہیں سے کہیں نکل گئے ہیں۔ محبوبہ بہت پیچھے رہ گئی ہے اور وہ محبت کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تصورات کی دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں۔ ان کی محبوبائیں اپنے واقعی وجود میں کچھ بھی رہی ہوں، ان کی اظہاری شکل اختر کے ذہن کی اختراع ہے۔ ان کی محبوباؤں میں یکسانی پائی جاتی ہے۔ پروفیسر احتشام حسین تنقید اور عملی تنقید میں فرماتے ہیں، اختر شیرازی کا عشق افلاطونی اور جنسی محبت دونوں کے خمیر سے تیار ہوا ہے۔ اس کی ابتدا تو جنسی اور جسمانی محبت سے ہوتی ہے لیکن اس کی معراج تخیلی محبت ہے۔ محبوبہ سے زیادہ محبت کا خیال ہے، جہاں معشوقہ نہیں عشق سب کچھ بن جاتا ہے۔ اختر کے تصور عشق میں کسی فلسفیانہ پس منظر کے بجائے شدت احساس اور وفور جذبات کو دخل ہے۔ وہ عشق کی سرمستی میں وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے انہیں اپنی خبر نہیں آتی اور ترنگ میں کہہ اٹھتے ہیں۔ نشے میں قطب شمالی کے پار اتر جاتے، طلسم ماہ ثریا سے بھی گزر جاتے، گر ایک بار بھی ہم ان کو پیار کر لیتے۔ خیالی بہشتیں۔ رومانی شعراء عموماً اپنے خیالات کے نئے نئے قلعے، محلات اور دنیائیں آباد کرتے رہتے ہیں
جہاں اس دنیا کے برعکس آزادی اور انسانی دوستی کا دور دورہ ہوتا ہے، جہاں انسان مکمل طور پر مختار کل ہوتا ہے۔ یہ خیالی جنتیں ہوتی ہیں جن میں شاعر کو وہ تمام نعمتیں میسر ہوتی ہیں جن سے شاعر اس مادی دنیا میں محروم رہتا ہے۔ اختر نے بھی ایک رومانی شاعر کی طرح حقائق دنیا کی تلخی کو بھلا کر نئے جہان آباد کیے ہیں۔ وہ حالات کو بدلنا چاہتے ہیں مگر ان میں تاب مقاومت نہیں ہے، اس لیے وہ حقیقی فراموشی سے کام لیتے ہیں۔ ان کے تخیل کا ذوق بہشت آفرینی یہاں بڑی جولانیاں دکھاتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں ایسی پناہ گاہیں تعمیر کرتے ہیں جو جنت کی طرح حسین ہیں، جن میں دل آویزی، رنگینی اور نور کی افراط ہیں۔ رنگ و نور کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے متاثر ہو کر آغا حشر نے واعظ کو چیلنج کیا تھا، اور واقعہ بھی یہی ہے۔ اختر کا ذہن حسین دلنشین بہشتوں کی آماجگاہ ہے۔ ان کے کلام کا بہترین اور حسین ترین حصہ وہی ہے جہاں ان کے تخیل کی کارفرمائی اور رنگ و بو کے پھول کھلاتی ہے۔ ان کی مہک دماغوں کو معطر، ان کی چمک نگاہوں کو خیرہ، اور ان کا سکون دلوں کو جد و کیف عطا کرتا ہے۔ اختر کے کلام میں بہت سے ایسے نمونے ہیں۔ چلما کے ساتھ اختر جس وادی میں جانا چاہتے ہیں، اس کی کیفیت ملاحظہ ہو۔ وہ دوشیزہ فضائیں جنتوں کا ہے گماں جن پر چھڑکتا ہے مائے تسنیم و کوثر آسماں جن پر لٹاتی ہے سحاب حسن و ظلمت کہکشاں جن پر سرور و نور و نکہت بستے ہیں جن کے ستاروں میں میری سلمیٰ مجھے لے چل تو ان رنگی بہاروں میں۔ اس ماحول کی نہ صرف وہ آرزو کرتے ہیں بلکہ ایسے مناظر اس دنیا میں جلوہ گر کرنے کا عزم رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ چشم یار کی شہ کے منتظر ہیں۔ تو حکم دے تو ستاروں کو چھین لاؤں میں، فلک سے اس کے نظاروں کو چھین لاؤں میں، ارم کی مست بہاروں کو چھین لاؤں میں، خدائی کو یہ تماشا دکھا بھی جا سلمیٰ، بہار بیتنے والی ہے آ بھی جا سلمیٰ۔ لیکن اختر کی محبوباؤں کی طرح ان کی یہ خیالی بہشتیں بھی خوش رنگ اور شوق ہونے کے باوجود مبہم ہیں۔ ابہام اور رومانیت کا ایسا عطیہ ہے جو ہر بڑے رومانی شاعر کا خاصہ ہے۔ اختر کے تخیل کی جولانی نے جلووں کا ازدحام لگا دیا ہے۔ ان کے ذہن میں خیالات کا طوفان برپا ہے۔ کاغذ پر جو کچھ ہے وہ تو اس طوفان کے چند قطرے ہیں، لیکن اسے اختر کا عجز بیان قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اصل یہی ان کی عظمت ہے۔ اے عشق کہیں لے چل کو ان کی خیالی فردوس آرائیوں کا ایک کامل نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے، جہاں اس فریب دنیا کے دھوکے اور انسان کے ہاتھوں انسان کا استحصال نہیں ہوتا، جہاں بالکل جنت کی طرح امن و آشتی کا سکہ چلتا ہے۔ آنکھوں میں سمائی ہوئی ایک خواب نما دنیا، تاروں کی طرح روشن ماہتاب نما دنیا، جنت کی طرح رنگین شاداب نما دنیا، لا وہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل۔ ایک ایسی جگہ جس میں انسان نہ بستے ہوں، یہ مکر و جفا پیشہ حیوان نہ بستے ہوں، انسان کی قبا میں شیطان نہ بستے ہوں، چل اس کے کریں لے چل اے عشق کہیں لے چل۔ اختر شیرانی، انقلاب پسندی اور ماضی پرستی۔ ہر رومانوی شاعر انقلاب پسند ہوتا ہے، حالات کو بدلنے اور ایک خوبصورت و حسین دنیا کی تخلیق کی خواہش اور رومانوی شاعر کے یہاں لازمی طور پر پائی جاتی ہے۔ اختر بھی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی کثافتوں اور غلاظتوں سے وہ سخت متنفر ہیں۔ زندگی کے پرپیچ مسائل، بلندیاں اور پستیاں، ان کا اخلاقی دیوالیہ پن، غلامی کی لعنت، رنج و غم کی افراط اختر کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہیں، اور ان حالات سے دل شکستہ ہو کر وہ اس دنیا سے بددل ہو جاتے ہیں اور اس کی قریح شکل کو ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں: جہاں کا ذرہ ذرہ درس خون خواری سکھاتا ہے، جہاں حیران ہے یزداں و شیطاں مسکراتا ہے، جہاں حیوانیت ہر وقت مسرور بغاوت ہے، یہ دنیا دیکھنے میں کس قدر معصوم جنت ہے۔ اگرچہ وہ خیالی جنتیں تعمیر کرتے ہیں مگر ان کے عکس
عکس جمیل کو واقعی دنیا تک وسیع کر دینے کی سکت ان میں نہیں ہے، اس لیے وہ ماضی کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ ماضی کی روایات سے، زندگی کی سادگی اور شان و شوکت سے انہیں پیار ہے۔ اودیس سے آنے والے بتا میں اختر اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں۔ کیا اب بھی وطن میں ویسے ہی سرمست نظارے ہوتے ہیں؟ کیا اب بھی سہانی راتوں کو وہ چاند ستارے ہوتے ہیں؟ ہم کھیل جو کھیلا کرتے تھے، کیا اب بھی وہ سارے ہوتے ہیں؟ اودیس سے آنے والے بتا۔ اختر شیرانی کی شاعری کا ایک نمایاں وصف سوز و گداز ہے جو کئی جہتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہجر کی بات ہوتی ہے وہاں سوز و گداز لازمی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جب اختر خوشگوار ماضی کا ذکر کرتے ہیں تب بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شاعر کا کچھ نہ کر سکنے اور بے بسی کا اظہار بھی سوز و گداز کو جنم دیتا ہے۔ ان کی نظم ان سے کا یہ ٹکڑا ملاحظہ ہو: کیا غضب ہے کہ غم ہجر سنا بھی نہ سکیں، سینے کا زخم دکھائیں تو دکھا بھی نہ سکیں، صبر ہو بھی نہ سکے، رنج اٹھا بھی نہ سکیں، آپ جا بھی نہ سکیں، تم کو بلا بھی نہ سکیں۔ غم دل کون سنے تیری بلا بھی نہ سنے، اور نصیبوں کی یہ ضد ہے کہ خدا بھی نہ سنے۔ شراب نوشی: اختر ضرورتاً شراب پیتے تھے۔ غم دوران اور غم جانا کو بھلا دینے کا ان کے نزدیک صرف یہی ایک نسخہ تھا، اور جب بھی وہ اپنے ذہن کو شراب کے نشے سے آزاد پاتے تھے ان کا شعور سلمیٰ کا اسیر ہو جاتا تھا۔ عموماً نشے کی حالت میں شعر نہیں کہتے تھے، اور جب ہوش میں ہوتے تو انہیں صرف سلمیٰ کا ہوش رہتا۔ اس لیے فطری طور پر ان کی شاعری کا حاوی موضوع شاہد ہے، شراب نہیں۔ چونکہ شراب ان کی زندگی کا جزو لا ینفک بن گئی تھی، اس لیے جا بجا ان کا ذکر آنا بھی ناگزیر تھا۔ وہ غالب کے مسلک کے پیروکار تھے جنہوں نے کہا: مئے سے غرض نشاط ہے کس رو سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ چنانچہ دن رات کی ایک گونا بے خودی انہیں حاصل ہو گئی۔ شراب پیتے تھے اور نشے کی حالت میں ذہن ان تمام تلخیوں کو مٹا دیتا تھا جو زندگی کے ہر قدم پر ناکامیوں کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھیں۔ خریدی جا نہیں سکتی خوشی دنیائے غمگی میں، مگر تیرے کرم سے یہ بھی کیا دشوار ہے ساقی۔ اس لیے ان کے نزدیک شراب کا یہ مرتبہ ہے: ادب سے ماہ نو مرمر کی کشتی لے کے آتا ہے، تیری جھوٹی فرشتوں کے لیے درکار ہے ساقی۔ انانیت اور انفرادیت ہر رومانی شاعر میں ہوتی ہے۔ اختر میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہے، اپنی انا کا وہ احترام کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں زندگی میں عظمت و جلال پیدا کرنے کے لیے انانیت کی چاشنی ناگزیر ہے۔ انانیت کے عنوان سے انہوں نے ایک سونیٹ لکھی جس میں انانیت کو جس گھن گرج کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جذبہ انا کی کیا قدر و قیمت ہے۔ چھا رہی ہے پستیوں پر دیوداروں کی طرح، اور بلندی پر عقاب پرفشاں کی شکل میں، ایک گناہ بے صدا و بے نشاں کی شکل میں، سر بلندی پائی میں نے کوہساروں کی طرح، رعد کی صورت گرجتی ہوں بساط خاک پر، کانپ اٹھتے ہیں سمندر جس سے وہ طوفاں ہوں میں، سینہ ہستی کا ایک فکر شرر افشاں ہوں میں، ہیں قدم میرے زمیں پر، سر میرا افلاک پر، صورت اندیشہ مستی میں بپھر جاتی ہوں میں، پردہ ہائے ماہ و انجم سے گزر جاتی ہوں میں۔ اختر کو اپنے ذہن کی فردوس آرائیوں کا احساس ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ فطرت کبھی اتنی حسین نہ تھی جتنا اسے ان کے تخیل نے بنا دیا ہے۔ یہ احساس انہیں انانیت عطا کرتا ہے۔ اختر کے ہاں انانیت کے پیدا ہونے کا ایک اور سبب ان کے ماحول میں جاری و ساری برائیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اختر کو اپنی نسلی برتری کا بھی احساس ہے جس نے ان کی انانیت کو ہوا دی۔ وہ اپنی فنکارانہ بلندیوں کا اظہار اس طرح کرتے ہیں: میرے سینے میں ہیں وہ احساس کے شعلے پنہاں، مہر و مے ہیں مضطرب جن میں نہانے کے لیے، دل میں ایک وجدان کے کعبے ہیں رقصاں اے ندیم،
جن میں آتے ہیں فرشتے سر جھکانے کے لیے۔ اختر کی حرمہ نصیبی میں ان کے حالات کو بڑا دخل رہا ہے۔ والد محمود شیرانی اختر کو بڑی بلندیوں پر دیکھنے کے خواہاں تھے۔ خود اختر اپنے لیے زندگی کی جولانگاہ کو غیر محدود چاہتے تھے، لیکن عشق نے انہیں غالب کی طرح نکما کر دیا اور وہ کچھ نہ بن سکے، اور جو کچھ نہ بن سکے خدا نے اسے شاعر بنا دیا۔ اختر اورینوی فرماتے ہیں جب اختر سوز درد سے متاثر ہوتا ہے تو صرف اس کے حواس سوز و درد سے کراہتے ہیں، روح تلملا نہیں اٹھتی۔ اختر کا دل سوز عشق سے صرف جلا شعلہ ساماں ہوا، مگر نہ وہ پگھل سکا، نہ جل کر خاکستر ہوا۔ درد غم کی شدت جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو ہر شکستگی قابل محبت ہو جاتی ہے۔ درد و غم کیف و نشاط میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اختر کی نظم کلیاں اس رجحان کی واضح عکاسی کرتی ہیں۔ ابھی ٹوٹا نہیں سورج کی کرنوں سے حجاب ان کا، ابھی رسوا نہیں ہے گل فروشوں میں ثبات ان کا، ابھی چھائی ہوئی دوشیزگی کی سادہ رنگت ہے، مجھے تو کچھ انہی بیمار کلیوں سے محبت ہے۔ ڈاکٹر یونس حسنی فرماتے ہیں، اختر کے ہاں علم نصیبی بعض اوقات انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ پہلے یہ اذیت کشی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور یہ یقیناً ذہنی بیماری ہے۔ رومانی شعراء اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں۔ دیکھیے ان بیمار کلیوں کی بیماری ان کے لیے کس قدر مسرت آفریں ہے۔ میرا بس ہو تو اختر میں انہی رنگوں کا ہو جاؤں، ہمیشہ کے لیے ان چمپئی پردوں میں سو جاؤں، مجھے ان کی رسیلی گود میں مرنے کی حسرت ہے، مجھے تو کچھ انہی بیمار کلیوں سے محبت ہے۔ اختر کی رومانی شاعری کی قدر و قیمت مسلم ہے۔ رومانی شعراء کے ہاں ان تمام عناصر کی پیشکش اتنی اہم نہیں جتنی ان کا خلوص ہے، کیونکہ رومانی شاعر کا خلوص ہی اس کے کردار و خیال کے متضاد پہلوؤں میں کیف، یک رنگی اور صداقت پیدا کرتا ہے۔ اختر خلوص کی اس دولت سے مالا مال ہیں۔ انسان دوستی، اخلاقی اقدار کے احیاء و سماج کے تعمیر نو کے انہوں نے خواب دیکھے ہیں۔ ان خوابوں میں معصومیت ہے۔ اختر کی شاعری کے موضوعات انسان کی انسانیت سے متعلق ہیں۔ خیال انگیزی، خواب آفرینی اور آرزومندی انسانی فطرت کے ایسے تقاضے ہیں جن سے انسان کبھی دامن نہیں چھڑا سکتا، یہ ابدی ہیں، اس لیے اختر کی شاعری بھی ابدی ہے۔ پروفیسر اول احمد سرور ان کی شاعری کے متعلق یوں اظہار کرتے ہیں، اختر کی شاعری شباب اور ان کے رومانگی شاعری ہے۔ کیا ہوا اگر ان کا جادو دیر تک نہیں رہتا؟ ان کے ہاں جادو تو ہے، اور شاعری میں جہاں جادو ہے بڑی چیز ہے، اور جہاں جادو نہیں وہاں بڑی سے بڑی چیز بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر محمد حسن اردو ادب میں رومانوی تحریک میں فرماتے ہیں، اختر ہندوستان کی جدید نسل کا عظیم ترین رومانوی شاعر ہے۔ اختر بلا شبہ اردو کے سب سے بڑے رومانی شاعر ہیں، جن کی خوبیاں اور خامیاں رومانیت ہی دین ہیں، جو مغربی رومانی افکار کا مبلغ ہوتے ہوئے بھی مشرقی مزاج کا شناسہ ہے، جن کی شاعری میں مانوس جدتوں اور جدید قدامتوں کی رنگین لہریں ہیں، اور عشق و سرمستی اور جد و کیف کے طوفان بھی ہیں۔ اختر نے اردو ادب کو ایک نیا ذہن دیا، تخیل کو ایک نئی جہت دکھائی۔ ان کی شاعری میں تخیل کی فراوانی، انفرادیت، ماضی پرستی، فطرت سے لگاؤ، جمال آفرینی اور حیت میں تجربوں کی وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو انگریزی رومانوی شاعری سے وابستہ ہیں، لیکن اختر کی رومانی شاعری انگریزی یا مغربی رومانیت کا چربہ نہیں ہے۔ انہوں نے فارسی، عربی اور اردو کے رومانوی عناصر سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اختر اپنے آپ میں ایک عہد تھے۔ اردو شاعری میں رومانوی تحریک بڑی
حد تک ان کے گرد گھومتی ہے، اور وہ اس وقت بھی مقبول تھے جب اقبال کی شہرت نے بڑے بڑے چراغ گل کر دیے تھے۔ شخصیت کا سایہ بڑے بڑوں کو غائب کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت کی موجودگی میں اگر کوئی دوسری شخصیت اپنے وجود کا احساس دلانے میں کامیاب ہو جائے تو یقیناً یہ ایک اعزاز ہے، اور بلا شبہ اختر نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ اختر نے اردو کی رومانوی شاعری میں گراں قدر اضافے کیے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ رومانیت کے اصل مفہوم کی اردو شاعری میں اگر کسی نے صحیح معنوں میں نمائندگی کی ہے تو وہ اختر شیرازی ہی ہے۔ ڈاکٹر یونس حسنی اختر شیرازی اور جدید اردو ادب میں رقم طراز ہیں۔ ذہنی نشاط کے لیے ان کے کلام میں بڑا سرمایہ موجود ہے۔ انہوں نے اعلیٰ انسانی اقدار کی پیامبری کی ہے اور ان سے عملی طور پر سرشار ہیں۔ ان کی رومانی شاعری قنوتیت کی بجائے رجاعیت کی حامل ہے۔ اس میں زندگی کے لیے پیار ہے۔ اس مشینی دور میں تصور جانا کی فرصت نہ ملنے والوں کے لیے اختر کی شاعری ایک فرحت بخش ٹانک سے کم نہیں۔ ڈاکٹر انور سدید اردو ادب کی تحریکیں میں فرماتے ہیں، اختر رومانیت کی توانا آواز ہے۔ اس کی شاعری میں جذبے کی بدوی صورت نمایاں ہے، اس میں شدت بھی ہے اور دلبستگی بھی۔ چنانچہ اختر نے نہ صرف رومانوی تحریک کو فروغ دیا بلکہ نئی اردو نظم کو بھی کروٹ دی۔ جب تک حسن کا جادو چلتا رہے گا، جب تک عشق کی گھاتیں ہوتی رہیں گی، جب تک کسی کے انتظار میں راتیں کاٹ دینے اور تارے گننے کی روایت باقی رہے گی، اور جب تک عشق کے ہونٹوں پہ فغاں باقی ہے، اس وقت تک اختر شیرازی کی شاعری زندہ رہے گی۔ جب تلک عشق کے ہونٹوں پہ فغاں باقی ہے، میرے نغموں کا زمانے میں نشاں باقی ہے۔